اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم الشان نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس میں درجات رکھے ہیں۔ رفع بعضکم فوق بعض درجات، بعض کو بعض پر بلند درجات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کا سردار بنا دیا۔ جبریل امین کو ملائکہ کا سردار بنایا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعۃ المبارک کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا اور تمام دنوں سے افضل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان جیسی کتاب نازل فرمائی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، اور وہ روزے انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ لعلکم تتقون، روزوں کے ذریعے سے تقوی جیسی عظیم صفت انسان اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر و ثواب عام دنوں کے فرض کے برابر، اور ایک فرض کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ شان رمضان المبارک ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور رمضان امت مسلمہ کی وحدت کا نشان ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے لیے خاص اجر کی نوید سنائی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک رمضان کو دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے صاحب کا سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ روزہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور رمضان المبارک میں جو ہے مومن بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرشتے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت اسے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور جنت کو رمضان میں ہر روز روزہ داروں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ایک دروازے کو روزہ داروں کے لیے خاص کر لیا ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ نماز تراویح رمضان المبارک کی خاص برکت ہے، اور جو شخص رمضان کے مہینے میں نماز تراویح امام کے ساتھ، امام کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے رات بھر قیام کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا جنت ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخی لحاظ سے بھی عظیم الشان مہینہ ہے، اور یہ فتوحات کا مہینہ ہے۔ بدر کی فتح اور فتح مکہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور عید الفطر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان اور قرآن مجید کی سالگرہ ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعی خوشی اور مسرت اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عظیم الشان جیسی نعمت عطا فرمائی، تاکہ ہم قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں اپنی سیرت کو ڈھال کر بہترین کردار کے ساتھ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اس ماہ مبارک میں روحانی قوت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد